دوستو، تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہے جس کی سخاوت کی مثال لوگ آج بھی دیتے نہیں تکتے۔ عرب میں اسلام سے پہلے برائیاں ہی برائیاں تھی، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن میں نیک صفات تھے۔ ان میں ایک حاتم طائی بھی تھا۔ حاتم طائی کا پورا نام حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن طائی تھا۔ ان کی والدہ ایک دولت مند اور سخی خاتون تھی، جبکہ ان کے دادا کو ایسی جنونی سخاوت پسند نہ تھی۔ حاتم طائی کے دادا نے اونٹوں کی نگرانی ان کے ذمے لگائی، لیکن حاتم طائی ایک ہی دن میں 300 کے قریب اونٹوں کو غریبوں میں تقسیم کر کے گھر آ گیا۔ اس واقعے کے بعد ان کے دادا نے حاتم طائی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حاتم طائی نے کہا کہ میں تنگ دستی کی حالت میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کے حالت میں لوگوں سے میل جول کرتا ہوں۔ حاتم طائی ہر میدان میں کامیاب ہوتا رہا۔ جب وہ جنگ کرتا تو غالب آ جاتا تھا۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم طائی ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا۔ حاتم طائی نے یمن کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا۔ یمن کا بادشاہ سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے بخشش کا بادل بھی کہا جاتا ہے، مگر وہ حسد کی بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے بہت حسد کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ حاتم طائی کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے جو حاتم طائی کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ سخی کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ اکثر کہا کرتا تھا کہ خالی جیب سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سخاوت کو دکھانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں بادشاہ نے ہر غریب شخص کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی، سب لوگ حیران ہو گئے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ بادشاہ حاتم طائی سے جلتا ہے، تو کسی نے دعوت میں حاتم طائی کا ذکر چھیڑ دیا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے لوگ اسے نہیں بھول سکتے، تو اس نے حاتم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے ایک سپاہی کو اس کام کے لیے آمادہ کیا اور کہا، حاتم کا سر کاٹ کر لاؤ تو تمہیں ہیرے اور جواہرات انعام میں دوں گا اور تمہیں سپاہی سے کوتوال بنا دوں گا۔ سپاہی دن رات سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھا، اسے ایک شخص مل گیا جو مہربان، بااخلاق اور خوبصورت بھی تھا۔ اس آدمی نے سپاہی سے شائستہ لہجے میں بات کی اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ سپاہی نے کہا، میں ایک مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں، ایک رات بستی میں گزار کر واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس خوبصورت جوان نے اپنے ساتھ رات رکنے کا کہا، جس کو سپاہی نے قبول کر لیا۔ اس آدمی نے سپاہی کی مہمان نوازی کی، کھانا پیش کیا اور سونے کے لیے بستر دیا۔ سپاہی اس کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا۔ صبح جب اجازت چاہی تو مہمان نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ سپاہی اس نوجوان کے مہمان نوازی سے خوش ہو کر سب کچھ بول پڑا۔ اس نے بادشاہ کے حسد سے لے کر قتل کرنے کا تمام منصوبہ بتا دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے اپنی تلوار سپاہی کو دے دی اور اپنی گردن جھکا دی اور کہا، میں ہی حاتم طائی ہوں، میرا سر قلم کر کے بادشاہ کے پاس لے جا اور اپنا انعام لے لے۔ یہ سن کر سپاہی شرمندہ ہوا اور خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ سپاہی جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو اسے بھی ساری کہانی بتا دی، تو بادشاہ بے اختیار بول پڑا، مجھ میں اور حاتم میں بہت فرق ہے، میں حاتم طائی کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں۔